اصلاح کے ساتھ رنگ کا 30واں دن ہے۔ پہلی بات قرآن حکیم کے حوالے سے دیکھیں گے۔ قرآن مجید کی وجہ سے بلندی اور پستی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ مسلم کی روایت ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو بلند فرمائے گا اور اسی کی وجہ سے دوسروں کو ذلیل کر دے گا۔ دوسرا پوائنٹ ہے دعا کا، مجھے جنت میں گھر دے دیجئے۔ سورہ التحریم میں حضرت آسیہ کی دعا ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دیجئے۔ تیسرا پوائنٹ نماز کے حوالے سے ہے۔ آج ہم نماز کے حوالے سے سلام پھیرنے کے بارے میں دیکھیں گے۔ سلام پھیرتے ہوئے ایک انسان ساری انسانیت کو سلامتی کا پیغام دیتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر سلامتی اور اللہ کی برکتیں ہوں۔ نماز کے بعد سلام پھیرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ نماز کے دوران سلامتی کی فضا میں تربیت حاصل کر کے اب اپنے دائیں طرف والوں اور بائیں طرف والوں یعنی ساری دنیا کو یہ پیغام دینا ہے، سب مجھ سے سلامت رہیں گے۔ چوتھا پوائنٹ نماز کے بعد کے حوالے سے حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیرتے تو 3 مرتبہ یہ کلمات ادا کرتے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ سورہ الصافات کی آیات ہیں اور روایت ہے مسند ابو یعلا کی، روایت کا نمبر ہے 213۔ پانچواں پوائنٹ اخلاق کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے آج ہم دیکھیں گے ریا کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نیک کام کے نتیجے میں جو شہرت کا طالب ہو، اللہ تعالیٰ اس کی بدبختی قیامت کے دن سب کو سنا دے گا۔ اسی طرح جو کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرے، اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن اس کو سب لوگوں کو دکھا دے گا۔ چھٹا پوائنٹ انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے، صدقہ پاک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بڑے پرہیزگار کو اس دوزخ سے بچا لیا جائے گا جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ وہ پاک ہو جائے، اور اس لیے نہیں دیتا کہ اس پر کسی کا احسان ہے جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، بلکہ اپنے رب اعلیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے اور وہ عنقریب خوش ہو جائے گا۔ ساتواں پوائنٹ ہے آج کیا کریں؟ اپنی زندگی کو بلندی عطا کرنے اور اسے ذلت و پستی سے بچانے کے لیے قرآن حکیم سے سچا تعلق قائم کرنا ہے اور اس کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ کورس کو جوائن کرنا ہے انشاءاللہ۔ نیکی کا ہر کام کرنے سے پہلے نیت کو خالص کرنا ہے کہ اس سے مقصود محض اللہ کی رضا کا حصول ہے، کوئی اور مقصد نہیں، اور رب کی رضا اور خوشی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے مال کو پاک کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ الحمدللہ اصلاح کے ساتھ رنگ پایہ تکمیل کو پہنچی۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اپنے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ جو کچھ سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔